بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے اور آج پھر آئے ہیں. کوئی سوالات ہیں. جی جی. پہلے آپ سے کوئی سوالات کیے تھے, ان کا بہت فائدہ بھی ہوا. اور آج کچھ سوالات اور ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. جی, اس میں یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی تھوڑے سے مسائل ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. وہ یہ کہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں جو یعنی کہ سید خان برادری سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں پہ میں نے ایک مسئلہ میرے سامنے آیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں, جو سید خاندان کے لوگ ہیں, وہ اگر دوسرے خاندان کے ساتھ رشتہ کرے, یعنی کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, دوسرے خاندان کی لڑکی ہو اور سید خاندان کا لڑکا ہو تو وہ دوسرے خاندان کے لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. لیکن جو سید خاندان کی لڑکی ہے وہ دوسرے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. تو وہ ان لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ سید لڑکے کے ساتھ بھی اس کی شادی کروائیں گے. تو اس میں پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر. ہاں, میں نے خود ایک دو گھرانے میں گھر میں دیکھے ہیں لڑکیاں جن سادات فیملی کی. جی, سید فیملی کی. تو 3-4 لڑکیاں تھیں, ان کی کافی عمر تھی. ان سے سوال کیا گیا کہ لڑکیوں کا ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی سید لڑکا نہیں ملا, اس لیے ان کی شادیاں نہیں ہو سکی. ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی, تقریباً 30-32 سال سے ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی. اچھا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ واقعی سید خاندان کی جو لڑکیاں ہیں وہ دوسرے خاندان کے لڑکوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, یا اگر کر سکتی ہے کیا وجوہات ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں یہ جو لڑکیاں, بہت ساری لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں جن کا شادی نہیں ہو جاتی, ساری زندگی ویسے ہی رہ جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید خاندان کا لڑکا نہیں ملتا ہے. میرے ذہن میں بھی کچھ ایسے سوال تھے سید برادری سے, سید خاندان سے, کہ لگتا ہے کہ سید خاندان میں اور ہم میں فرق ہے ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سید ہو گئے ہیں ان کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور مثلاً یہ کہ ہاتھ چومنے تک بھی ہے کہ جی ان کو بہت رسپیکٹ دینی ہے, ان کو جو ہے نا ایک اوپر لیول پہ بٹھا دینا چاہیے. جس طرح پھر نارمل جو خاندان ہو گیا, فار ایگزامپل میں جو ہوں یوسف زئی ہو گیا ہوں, جیسے کچھ اور ہیں تو نیچے یا اس کو لو سمجھتے ہیں. اور اسی میں ایک سوال یہ ہے کہ پتہ ہے کہ اس خاندان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مثلاً سید ہو گئے, جس طرح یوسف زئی ہو گئے, ملک ہو گئے, چودھری ہو گئے ہیں. اچھا, تو اسی طرح مثلاً جس طرح ہم کہتے ہیں یہ مراسی ہے یا نائی ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر آپ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا سسٹم ہے, خاندان کا کہاں سے یہ سسٹم چلا ہے جس میں پھر لوگوں نے ڈفرینٹ چیز کو کر رکھتے ہیں, اونچا سمجھنا, نیچے سمجھنا, میڈیم سمجھنا, اس طرح چودھری, راجہ اور کافی جو ہے. یہ میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے شادی بیاہ کا اور اسی طرح ذات برادری کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو سادات فیملی ہے, سیدوں کی فیملی ہے, ان کی خاص رسپیکٹ کا ہونا, اور اس کے معاملات کو اس حد تک پہنچ جانا کہ وہ شادیاں اس کے نتیجے میں رک جائیں اور شادیاں نہ ہوں رشتے نہ ملنے کی صورت میں. یہ میرا خیال تھا کہ یہ مسئلہ زیادہ تر پنجاب میں پایا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ سندھ میں پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے بیان کیا جیسا آپ کا تعلق تو خیبر پختونخوا سے ہے دونوں کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پورے پاکستان ہی کا مسئلہ, پورے پاکستان میں بھی اور انڈیا تک بھی ہے. انڈیا میں بھی اور اگر ہم دیکھیں باہر ممالک میں بھی تو وہاں بھی سید کو یہ دیتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل ملیشیا میں دیتے ہیں, میں نے اس چیز کو دیکھا ہوا ہے. تو ملیشین ہے تو جو سید فیملی کو وہ بھی اس چیز کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کیونکہ آپ خود جو ہے سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جی, اللہ کا شکر ہے. یعنی یہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر میں یوسف زئی فیملی سے تعلق رکھتا ہوتا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا. اگر میں سواتی خاندان سے تعلق رکھتا ہوتا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نسبت,
کوئی تعلق مجھے یعنی فیملی کی ایک شناخت بہرحال دی ہے. تو اس میں جہاں تک بنیادی بات ہے نا، اصل بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کا ایک اصول ہے، کسی بھی بات میں اس طرح کی کئی چیزیں ہر روز آپ کے سامنے پیش آئیں گی، کچھ ماضی کی ہوں گی، کچھ حال کی ہوں گی، اور کچھ آئندہ مستقبل میں آپ کے سامنے پیش آئیں گی. تو ایک اصول جو ہے وہ اس کو سامنے رکھیں. وہ اصول یہ ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلہ لینا ہے اس طرح کے زندگی کے ہر معاملے میں جو بھی فیصلہ لینا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کی بات اگر سمجھ آئے گی تو قبول کریں گے، نہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس جائیں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کو دیکھیں گے، ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے، ہم احادیث کو دیکھیں گے، اور اسی طرح جو اس کی آگے تفاسیر ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے. تو اگر ہمیں ایک بندے سے نہیں ملتا دوسرے کے پاس جائیں گے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جب آپ کے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو، یعنی کوئی سوال پیدا ہو گیا، کوئی ایشو پیدا ہو گیا، تو آپ سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں. دل آپ کو خود بتا دیتا ہے. دل کے اندر ایک میزان لگی ہوئی ہے. آپ ہر چیز کو سائڈ پر کر کے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین ہے وہ اپنی ہماری فطرت کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر اس کی جو بیسز ہیں وہ رکھی ہوئی ہے. جب رکھی ہوئی ہے تو ہم جان سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے. شریعت کی بات میں نہیں کر رہا، اس طرح کی اصولی باتوں کی بات میں کر رہا کہ کیا یہ ذات برادری کا جو فرق ہے یہ ہونا چاہیے، یا کوئی اور وجہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو فضیلت دیں، کسی انسان کو فضیلت دیں، کسی کو کمتر رکھیں. تو وجہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ، جب اللہ سے پوچھیں گے، اللہ کے رسول کے پوچھیں گے، تو وہ اس کی ایک وجہ بتائیں گے کہ اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے، وہی عظمت والا ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وہ خواہ یوسف زئی ہے، خواہ سید ہے، خواہ سباتی ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے. اور جس کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، جس کی اللہ کے رسول کے نزدیک عزت ہے، اسی کی عزت ہم کو کرنی چاہیے. وہی سب سے برگزیدہ ہے. یہاں بھی وہی سب سے اوپر ہے اور آگے بھی اسی کو سب سے اوپر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ اسی نوعیت کا ہے. تو اس لیے اس بات کو اپنے اصول کے طور پر، زندگی کے اصول کے طور پر اختیار کر لیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آئے آپ اپنے آپ سے پوچھیے میرا دل کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد اہل علم کے پاس جائیے. اور اب تو ساری چیزیں یوٹیوب پر، اسی طرح کتابوں کے اوپر پوری لائبریریاں ہر طریقے سے لوگوں نے وہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہوا ہے، لوگوں تک پہنچا دیا ہوا ہے. تو اس میں جہاں تک جب اللہ سے پوچھیں گے، جب اللہ کے رسول سے پوچھیں گے تو یہ جواب ملے گا نمبر 1. دوسرا جو جواب ملے گا، ظاہر ہے کہ یہ وہ بات کر رہا ہے اور خود ہمارا اپنا ایک پورا سلسلہ بھی ہے، سادات فیملی کا، پیری مریدی کا بھی، اور باقی چیزوں کا. اور یہ ان ساری چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کو جو سوال آپ نے کیے ہیں ان کو میں نے ایک طرح سے برتا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کو محسوس کیا ہے. اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے. ہمارے بھی ارد گرد جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے والدین تھے، ان سب کی یہی رائے تھی جس رائے کا آپ نے اظہار کیا ہے. تو اس میں ایک بات تو میں نے عرض یہ کی کہ اللہ کے نزدیک اصول کیا ہے؟ عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے قوانین کی، اللہ کے طریقوں کی پابندی کرنے والا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اور میرا اور آپ کا اور ان کا اور کسی اور کا جو تعلق ہے، وہ تعلق پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ وہ پیدا ہوا ہے ایک ماں اور ایک باپ سے. یعنی ہم اوپر جا کر ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں. ہم چاہے افریقہ میں رہتے ہیں، ہم چاہے پاکستان میں رہتے ہیں، ہم چاہے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم چاہے مسلمان ہیں، ہم چاہے عیسائی ہیں، ہم یا چاہے کسی اور مذہب کے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ ہستی،
جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے ہمارے بابا آدم ہیں، ان کی ہم اولاد ہیں، اور ہماری ایک ماں ہے، ہمارا باپ ہے۔ جب ہمارا باپ ایک ہے اور جب ہماری ماں ایک ہے تو ہم اصل میں سب ایک ہی پوزیشن رکھتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہم ایک ہی نسل ہیں، اور نسلوں کے اعتبار سے ہمارا اپنے اوپر سے جا کے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی جگہ ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بحیثیت مسلمان جب ہم اسلام کے دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسلام نے جو ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اخوت کا یا اخی کا لفظ استعمال کیا۔ اخی کہتے ہیں بھائی کو، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو۔ تو بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ان میں کسی کا مرتبہ زیادہ یا کسی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ تو مسلمان بحیثیت مسلمان، خواہ وہ ادھر رہتے ہیں، خواہ وہ ان کے ساتھ سید لگا ہوا ہے، سواتی لگا ہوا ہے، یا یوسف زئی لگا ہوا ہے، یا پٹھان لگا ہوا ہے، یا پنجابی لگا ہوا ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے، یہ شناختیں ٹھیک ہیں، یہ شناختیں کوئی غلط نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کوئی پاکیزہ نہیں ہو جاتا اور نہ ان کی وجہ سے کوئی کمتر ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یا تیسری بات کہہ لیں، یا تیسرا نقطہ ہو گیا۔ یہ جو تین نکات ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے نزدیک کون برگزیدہ کون افضل ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہے، اور اللہ نے کسی ذات کی تفریق نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ ایک ہی ہیں، اس اعتبار سے بھی ہم برابر ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم مذہب کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اسلام نے ہم کو مسلمان یا اخی یا بھائی کہا ہے، ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے، اس اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اپنا تعلق محسوس کرتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ سیدوں کی رسپیکٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سادات کی فیملی یا سیدوں کی فیملی اپنا تعلق جوڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی حیثیت ہے سادات کی۔ تو یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی نسل آگے چلی ہے اور آج تک وہ سلسلہ آگے چلتا چلا آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے ان کی نسبت کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے تعلق میں، مثال کے طور پر ہمارے کوئی استاد ہیں، ہمارے استاد ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، اور وہ دنیا سے اگر رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ ہمیں ایک محبت نہیں ہوگی، ایک لگاؤ ہوگا، ایک رسپیکٹ ہوگی، جیسے ہی ہم استاد کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہونا ایک نیچرل بات ہے، لیکن اس کو دائرے سے آگے نہیں جانا۔ جی آپ نے جتنی بات کی وہ تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ ایک تو جس طرح آپ نے ہمیں سمجھایا اور آپ نے تبصرہ کیا اس کے اوپر کہ رشتے کے والے سے، لیکن ایک اور جو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خاندان اور بھی اٹھ کے جس طرح انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگانا شروع کر دیا، تو وہ بھی جو ہے نا اس وجہ سے کہ جس طرح باقی جو ہے نا لوگ ان کو ایک سید کو رسپیکٹ دیتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تو رسپیکٹ دینا، ان کی عزت کرنی، تو انہوں نے بھی نام جو ہے اپنے ساتھ سید لگانا شروع کر دیا، جس طرح فار ایگزامپل سید ندیم شاہ اور کچھ اس طرح، مطلب یہ کہ نام سید کا آنا شروع ہو۔ آپ نے بھی یہ کام ساتھ ہی کر دی؟ ہاں جی، وہ تو میں آپ کو بتانے کے لیے فار ایگزامپل بتا رہا تھا، لیکن یہ کہ یہ چیز دیکھی ہے کہ اچھا پھر وہ تو ایک تو یہ چیز ہوگی نا، جس طرح سوال بھی اٹھ جاتا تھا، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جس کے پاس علم ہے، تو وہ پورا اس کا شردرہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کہاں سے سید آئے ہیں، کہاں سے نہیں ہوگی، کیسے سسٹم ہے۔ لیکن جو چند واقعے جو سامنے آئے ہیں، جس کے بعد علم تھا، تو ایک دفعہ ایک انکل تھے، تو اس نے پوچھنا شروع کر دیا، تو بس اس کے بعد بیگ کی جو ہے نا کوئی بیگ کی کچھ بھی نہیں تھی، بس وہاں تک کہ تھی ابو سے دادے کی اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں تھی، وضاحت نہیں تھی، مطلب اس طرح۔ تو یہ جو چیز دیکھی گئی ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ اصل میں جب کسی چیز کا چلن ہو جائے، یعنی چلن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز، جو چیز بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو چیز نمایاں ہوگی، جس کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی، جس کو زیادہ لوگ پوزیشن دیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ وہی اسی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ لوگ وہ چیز نہیں رکھتے ہوں گے تو اپنے نام کے ساتھ آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 نسلوں کے بعد جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائیں گے۔
کنورٹ ہو جائیں گے تو وہ اور یہ بھی کیا صحیح بات ہے. مثال کے طور پر ہم اپنا تعلق سادات کے ساتھ سید فیملی کے ساتھ بتاتے ہیں اور یا کوئی اور بتاتے ہیں, تو اگرچہ ہمارے ہاں بھی شجروں کی ایک شجرہ نہیں بلکہ شجرہ کہنا چاہیے, شجرہ نسل کی ایک پوری چین موجود ہے جس میں یہاں سے شروع ہو کر یعنی مجھ سے شروع ہو کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری چین وہ بنائی ہوتی ہے, اس کو پورا محفوظ رکھا جاتا ہے. اس کو تو شاعری میں بھی لکھا ہوا ہے, ہمارے یہاں جو چیز ہے اس کو شعروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آج سے 6 پشتیں پیچھے یا 8 پشتیں پیچھے یا 4 نسلیں پیچھے جو آپ اسی نسل سے چل رہے تھے یا چینج ہوا ہے کوئی, یعنی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, تو وہ یہ جو بھی اپنے آپ کو سادات کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں, کیا ضروری ہے کہ وہ سارے کے سارے کھڑے ہوں؟ ضروری نہیں ہے. تو یہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو لیکن بہرحال چونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہوں یا نہیں ہوں تو میں دونوں صورتوں میں ایک ہی برابر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو لہٰذا اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ اگر میں ادھر بھی کھڑا ہوں تب بھی اللہ کا بندہ ہوں, انسان ہوں, ادھر بھی کھڑا ہوں تب بھی اللہ کا بندہ اور انسان ہوں. تو لیکن جن کو مسئلہ محسوس ہوتا ہے ان سے پھر یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے. بات سے جو سمجھے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ اور رسول نے کوئی فرق نہیں رکھا تو ہم سب ایک جیسے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ہم رسپیکٹ کریں یا نہ کریں اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. یقیناً, یعنی جو رسپیکٹ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی کرنی چاہیے وہ تو بالکل لازماً کرنی چاہیے. لیکن اس طرح رسپیکٹ جو ہوتی ہے جس طرح بالکل پروٹوکول میں نہیں, یعنی یہ تو کسی کا حق نہیں ہے, کسی کا حق نہیں ہے. آپ ان اصولوں پر جن اصولوں پر باقی انسانوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور کریں, لیکن اس کے ساتھ ایک پلس بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. وہ پلس کیا ہے؟ پلس یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی شخص جو ہے واقعتاً اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اگر یہ سمجھے تو اس تعلق کی وجہ سے آپ ایک رسپیکٹ کر سکتے ہیں. رسپیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے ملیں گے, اس کی بات کو ذرا سن لیں گے, اس کو احترام کے ساتھ بات کر دیں گے. اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو اس طریقے سے زیادہ سختی سے جواب نہیں دیں گے. یہی ہوتی ہے نا رسپیکٹ. لیکن وہ اگر آپ کا حق مارے گا حق مارنے دیں گے, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا تو حق زیادتی کرنے دیں گے, وہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے, یہ سب کچھ کریں گے. تو وہ رسپیکٹ کا مطلب بس اتنی ہی ہوتے ہیں جتنی آپ ہر بندے کے ساتھ ہر اچھے انسان کے ساتھ. جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہیں کہ فرق دوسرے خاندان میں اور سید کے خاندان میں. تو بس یہ سوال جو ہے کافی عرصے سے بچپن میں یہ اٹھتے ہوتے تھے, جو کلچر کو ہم اپنے دیکھتے تھے, اور آج جو ہے ٹائم ملا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے یہی کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہر انسان کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ سید ہے وہ نارمل ہے. جس طرح آپ نے یہ بھی کسب کی بات آپ نے بہت اچھی کی, مجھے بہت اچھی لگی کہ مثلاً یہ کہ سر تڑکان ہو گیا یا لوہار ہو گیا تو وہ کسب اس کے کسب سے اس کو ایک نام دے دیا گیا تھا. تو سب کے ساتھ جو ہے رویہ اچھا اختیار کرنا چاہیے اور سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اللہ آپ کو خوش رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم آپ کو تھوڑا سا تنگ کریں گے انشاءاللہ. جب بھی آپ چاہیں ضرور اس پر اس طرح کے جتنے بھی چیزیں سے سوال آتے ہیں خیال آتے ہیں ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. ڈسکس کرنے ہی سے ایک دوسرے کا علم بڑھتا ہے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے.